ہمارے درمیان ایک ایسی لڑکی موجود ہے، ایک ایسی بیٹی موجود ہے کہ جو صوفیانہ کلام پڑھتی ہے اور صوفیانہ کلام بچپن سے پڑھتی آئی ہیں وہ، اور تعلق تو ان کا اتراکھنڈ کی حسین وادیوں سے ہے، جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، جو ہمالیہ کوسار ہیں، وہاں سے ان کا تعلق ہے، لیکن زندگی کا بڑا حصہ ان کا یہاں گزرا ہے اور وہ بنگلور کی بیٹی ہو چکی ہیں، لیکن جو ان کے لہجے میں خوبصورتی اور جو شفافیت اور جو درد ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور بزم امام حسین سے بہتر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر درد کا بہتر اظہار ہو سکے۔ میں بہت ادب کے ساتھ بلا رہا ہوں کھنک جوشی صلی اللہ علیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ لوگ بھرپور نعرے صلوات سے خیر مقدم۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین جدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہیں ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب آغا خان جی اور سارے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے آج اس عظیم مجمع میں شامل کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو نواسہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حسین کے نانا وہ جس کے نام سے نبض ہستی تبش آمادہ اور خیمہ افلاق استادہ ہے، جس کی نسبت معراج انسانیت ہے، جس کی ذات سے اعتبار کائنات ہے، جس کا وجود برہان الہی ہے، جس کی ہستی آئینہ ربانی ہے، جس کا قول حدیث اور جس کا عمل سنت ہے، اور جس کا نقش کفے پر جدائے طریقت و معرفت ہے، جس کا خیال الہام اور جس کا نطق وحی ہے، وہ سید عالم حسین کے نانا ہے۔ جن کے قدموں کی آہٹ سن کر کوئی خضر بنا اور جن کے در کی بھیک پا کر کوئی سکندر کہلایا، حسین کے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیشانی سجدہ غیر اللہ سے کبھی آلودہ نہیں ہوئی، جس کی ایک ایک سانس میں خوشبوئے نبی بسی رہی، جس کو باب العلم کا لافانی خطاب حاصل ہے، جو ہر میدان جنگ میں حیدر قرار کہلایا، جس کی سیاست پر عبادت کا رنگ غالب رہا، جس کی روحانیت ہر سلسلہ تصوف کا سرچشم ٹھہری ہے، جس کو کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت نصیب ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت کی آغوش میں جنم لیا، جن کی آغوش کا تقدس عرش کے تقدس سے کسی صورت کم نہیں، جن کی چادر کا گوشہ سایہ جنت ہے، جن کے گھر کی چار دیواری کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار طواف کیا، جن کی ناخوشی کا کبھی رسول پاک متحمل نہیں رہے، جن کے گھر میں احتراماً سورج نے بھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل کمال اور انفرادیت یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم نسبتوں اور حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے، اس کے سال کی ابتدا و انتہا قربانی کے نام سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین ہی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کا عاشورہ اس آئینے کے مانند ہے، جس میں حقیقی عزت آزادی، شرف واقعیت، بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کی کربلا کرامت، بیداری، لیاقت، ایمان اور رسالت کا مرکز و محور نظر آتی ہے۔ اسلام کی حفاظت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کا جذبہ ہی ہے جو فداکاری سے سرشار ہوتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جو اپنے جان و مال، بیوی بچے اور اپنے خاندان سمیت تک کو قربان کر سکتا ہے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔
ناظرین اب پیش ہے تدفین امام حسین. اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی. کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں. ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں. بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں. رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا. اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا. رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا، سر ہی نہیں رہا میرے بابا حسین کا. جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے. سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے. بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں. لوٹی ہے ایسے لاش غریب الدیار کی، گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامالی کی گئی. پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی، یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی، بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی. انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین کی، تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جا کے ہے نیزہ گڑا ہوا. 13 جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا،
ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا، سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو۔ بڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ لی، مولا معاف کیجئے گر ہو خطا کوئی، چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شہر رکھی ہوئی، عابد کی بات سن کے ہر ایک ماں تڑپ گئی، بولے یہ دیکھ دیکھ کے دل پاش پاش ہے، سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے۔ پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینے پہ کیوں ہاتھ ہیں رکھے، لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے، اکبر کا نام لیتے ہی سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا، ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کی قبر سے، سجاد لوٹ آؤ کہ بابا کو رو چکے، کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے، تم تو یہاں ہو وہ بھلا آواز کس کو دے، زینب کے دل کو اور بھی ظالم رلاتا ہے، شمر نئی بہن کو تماچے لگاتا ہے، سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب تھے، فرحان آ رہی تھی یہ آواز قبر سے، ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے، بولو کہ آخری یہ میری بات مان لے، عابد پکارے دلے احساس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے۔ شکریہ۔ علی کسے کہتے ہیں؟ صاحب فکر و نظر حق کو ولی کہتے ہیں،
کاشف کنز و حبیب از علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم انہیں اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خان انہیں عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں ان کی خوشبو، ان کی بینائی کے شعلے کو علی کہتے ہیں، علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب ان کا، ان کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، حرف حرف ان کو پڑھا تو یہ معلوم ہوا لغت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کہتے ہیں۔ سخی شمس تبریز اپنے نوکروں میں بیٹھے علی علی کر رہے تھے تو کسی نوکر نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا، حضرت علی کب سے ہیں سن کر سخی کو جلال آ گیا۔ فرماتے ہیں، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمی بود زما بود علی بود، شاہی کے ولی بود و وسیع بود علی بود، سلطان سخا و کرم موجود علی بود، ہم آدم و ہم شیش و ہم ادریس و ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود، ہم موسیٰ و ہم عیسیٰ و ہم خضر و الیاس، ہم صالح پیغمبر و ہم لوط علی بود، علم لمحی بشنو تاکہ او بیدانی، ایار کے او نفس نبی بود علی بود، چندا کے نظر کردم و دیدم بحقیقت، از روح یقی بر ہما موجود علی بود، ختم در انگشت سلیمان نبی بود، اور نور خدائی کے برو بود علی بود، شاہ سرفراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یقی بود علی بود، سیرے دو جہاں جملہ زی پیدا و زی پنہا، شمس الحق تبریز کیوں بیمود علی بود۔ عظیم، اب اسی خیال کو میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کروں گی۔ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا، حد ہو گئی آدم کی جبی میں بھی علی تھا، انگشت سلیمان کی نگی میں بھی علی تھا، یوسف کے ہنسی نقش ہنسی میں بھی علی تھا، یعقوب کے اللہ پہ یقین میں بھی علی تھا، نو تھے نہ ابھی ان کا سفینہ تھا علی تھا، یثرب تھے نہ مکہ تھا مدینہ تھا علی تھا، عابد نہ عبادت کا قرینہ تھا علی تھا، مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا، نہ لوح قلم تھے نہ معلا تھا علی تھا، ملکوت محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا، واحد اسی واحد کا تجلی تھا علی تھا، اس وقت علی تھے کہ جب اللہ تھا علی تھا۔ جناب کلیم یوسف پری صاحب کا کلام ہے، ملاحظہ کیجیے۔ حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے، حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے، چمن کو اپنے دیکھتے ہیں چشم نم لیے ہوئے، حجاز سے علی کے لال جنگ کو نہیں گئے، چلے ہیں گھر سے دشت میں وہ ایک علم دیے
حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. یوں عرض کے لعین نے شکست کھا کے یہ کہا حسن کا لال رن میں ہے علی قدم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. چچا کی آس میں سکینہ در پہ بیٹھی رہ گئی. یوں حسرتوں سے تک رہی ہے چشم نم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. حسن کا لال بھی نہیں چمن کا پھول اب نہیں. حسین رن میں جا رہے ہیں پشت خم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. بدن کا سب لباس رن میں کٹ گیا تو کیا ہوا. کھڑا ہے خلد کا لباس ایک جم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. یہ کون مشق لے کے جا رہا ہے اب فرات پر. سکینہ کو نظر میں ہے وہ دم بدم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. ہر ایک زخم پہ حسین کے ہزاروں ہیں سلام. ہزاروں زخم جسم پہ ہیں محترم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. رقم کرے گا خون سے وہ کربلا کی داستان. کلیم غم کے آنسوؤں کا ہے قلم لیے ہوئے. حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. چمن کو اپنے دیکھتے ہیں چشم نم
حسین کربلا میں ہے تمام غم لیے ہوئے. تو ناظرین صرف 4 مصرے اس کے بعد میں اجازت لوں گی. مجھے واعظ نے بتلایا ہے کہ وارے نیارے ہیں. مجھے واعظ نے بتلایا ہے کہ وارے نیارے ہیں. میری رکشا میں بس ایک نہیں 14 ستارے ہیں. انہیں اپنا سمجھ کر ذات میں تقسیم مت کرنا. انہیں اپنا سمجھ کر ذات میں تقسیم مت کرنا. علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. شکریہ. خوش رہیے، سلامت رہیے، کامیاب رہیے، زندگی میں ترقیاں ملیں آپ کو. یہ میری دعا نہیں، سب کی طرف سے ہے کنک جوشی کے لیے. اور یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے جہاں ایک مذہب پر قائم رہتے ہوئے دوسرے مذہب کی تعریف و ستائش اور اس کے مذہب کے لوگوں کے بیچ آنا، یہی ہندوستان ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہندوستان رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ گرو نانک جی جن کو بانی کہا جاتا ہے سکھزم کا، شری گرو نانک کا جب انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے ستارے، تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں اس بات پر جھگڑا تھا کہ ان کی لاش کو جلایا جائے گا کہ دفن کیا جائے گا. لیکن خدا کی مرضی تھی کہ جب ان کی لاش پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو کچھ پھول نکلے اور ان پھولوں کو مسلمانوں نے دفنایا اور ہندوؤں نے جلایا. ایسے ہی ملک میں ایسی ہی باتوں سے یہ ملک نکھرا ہے. آج جو لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں، جو گھناؤنی باتیں کر رہے ہیں، جو لڑانے کی باتیں کر رہے ہیں، ان سب کے سامنے اسی طریقے کے لوگوں کو رکھنا چاہیے جس طریقے کی کنک جوشی ہے ہمارے بیچ میں. یا ہندی کے ادب کو جنہوں نے ملاحظہ کیا ان کو معلوم ہوگا کہ رحیم رسخان اور جائسی نے کس طریقے سے ہندو مذہب کی جو مقدس شخصیتیں تھیں ان کے لیے کیا کیا کہا ہے. یہی ہندوستان ہے. اور یہاں بھی اس وقت بھی یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. ہر مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں، کرسچن، جین اور سکھ، سب مذہبوں کے لوگ ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے